تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے. صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے، جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے. رائناک القیتنا علیک، اے اللہ کے نبی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فالقینا، تو ہم نے بھی اتار دیے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے. یہ صحابہ تھے، میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے. جوتے پہن کر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے، نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے. وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا، جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے. افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل اذان 2 اذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے. ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو. آپ جمعے کے دن ڈبل اذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو. یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو. کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں؟ ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو. جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو، اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو. چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا، آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو. آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی، گھر میں جانا پڑے گا، کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی. آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے، شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے، آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے، آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے پر بگڑتے ہیں. صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا؟ ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے. اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سنو، میں نے جوتے کیوں اتارے؟ فَأَتَانِي جبریل، میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے. اے میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے، یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا، اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں نے جوتے اتار دیے. اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں، تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے. اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو، غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو، مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو، پھر اس
پڑھو، آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا، زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے، لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا، آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتار دیے۔ کیا جواب تھا؟ یہ تھا طریقہ؟ یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا صاحب ہیں، کر رہے ہیں تو اچھا ہی کر رہے ہوں گے۔ جانتے ہو؟ آئیے ایک اور حدیث دیکھیے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت نافع کہتے ہیں، سنیے حدیث، اس کو کہتے ہیں سنت۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، بازو میں، سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو چھینک آ گئی، چھینک ایسے کر کے۔ آج کل کسی کو آ جائے تو بھگا دے گا، کرونا کے لکشن پائے جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کو چھینک آ گئی۔ ان رجلا عطس الی جنب ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا اور اس کو چھینک آ گئی، چھینک جیسے چھینکا تو چھینکنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے جملہ کتنا اچھا ہے، دیکھا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، والسلام علی رسول اللہ، اور صلاۃ و سلام ہو، درود ہو، سلام ہو اللہ کے رسول پر، والسلام علی رسول اللہ، اور سلام ہو رسول اللہ پر۔ اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اس نے چھینکنے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہی بولوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مجھے چھینک آئے تو میں بھی یہی کہوں، کیا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ میں بھی چاہتا ہوں، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اتنے پاکیزہ، اتنے پیارے جملے میں اپنی زبان سے ادا کروں۔ لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا۔ اے ہائے، قربان جاؤ، یہ تھے صحابہ، قربان جاؤ، یہ تھے صحابہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لیسا ہاکذا، لیکن ایسا نہیں سکھایا۔ علمنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا بولنا نہیں سکھایا۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو یہ پڑھا کرو، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھلایا، اس لیے ہم یہ جملے نہیں کہنا چاہیے، ہمیں وہی پڑھنا چاہیے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ دعا ہی تو تھی اور نبی پر درود شریف ہی تو تھا۔ آج کل ہمارے بھائی بڑا مچل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے ہیں مچل کے پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا، ارے زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا۔ وہ پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے سیدنا و حبیبنا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، ہیم بتی نے لا کے کھمبا جوڑا، پوری حدیثیں پڑھ جاؤ، کہیں ملتا ہی نہیں ہے یہ والا درود بیچارے۔ اور جو درود اللہ کے نبی نے سکھلایا، دیکھو اس سے کتنی نفرت ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بس یہ درود سکھلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود سکھلایا اللہ کے نبی نے ہمیں، لیکن آج نبی کے سکھلائے ہوئے درود سے اتنی نفرت کہ ان کا کوئی جلسہ بھی ہو تو اس میں یہ درود بھی پڑھنا گوارا نہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مرتضینا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ، اور بنا چڑھا کر وہ لا کر، وہی میں نے کہا نا
ابھی اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں وہ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہو جائے گی تو اذان کے بعد کی دعا صرف اتنی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بس اذان کی بعد کی دعا اتنی ہے، لیکن کبھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا کہ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے، تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ۔ یہ والدرجۃ الرفیعہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ کیا کہیں گے؟ والدرجۃ الرفیعہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ جملے بھی پڑھیں گے، انک لا تخلف المیعاد۔ اب بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیس ھکذا علمنا رسول اللہ، لیکن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھلایا۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، اللہ کے رسول نے تو ہمیں اتنا سکھلایا کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ علی کل حال۔ ارے بس یہ دعا بتلائی ہے چھینکنے کے بعد کی دعا میں۔ تو یہ والدرجۃ الرفیعہ یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سب موضوع اور من گھڑت۔ تو یہ ہے۔ اور سنت سمجھنا چاہتے ہو؟ آؤ ایک اور حدیث سناؤ تمہیں۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، سنیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ چالو، اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھیں خطبہ چالو ہو گیا، جیسی داخل ہوئے مسجد کے اندر، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے۔ ابھی پوری طریقے سے داخل نہیں ہوئے، ایسے جا رہے تھے، ایسے پیر ایک اندر اور ایک باہر۔ مسجد میں ایک صحابی خطبے کے دوران کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، ان کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کھڑے ہوتے دیکھا، ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ایسے دیکھ کے کہا اجلس مکانک، کہا ان سے جو کھڑے ہو رہے تھے مسجد میں دوران خطبہ، جو سن رہے تھے پہلے سے، آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو رہے تھے اجلس مکانک، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ لیکن نام نہیں لیا تھا آپ نے صرف یہ کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ مسجد میں گھس رہے تھے عبداللہ ابن مسعود، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر باہر تھا، انہوں نے سنا اللہ کے نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ایسے بیٹھ گئے، ایسا ایک پیر اندر ایک پیر ایسے بیٹھ گئے۔ کیا اسٹائل رہی ہوگی، ہم تو بیٹھ ہی نہیں پائیں گے، آپ لوگ کر کے دیکھیے گا، ایسے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کہا تعال یا عبداللہ، آئے عبداللہ تم ادھر آؤ۔ ارے تم کیوں بیٹھ گئے؟ تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے۔ پھر وہ آنے لگے، آپ نے کہا تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے، تم کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں کیا جانوں آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام تھوڑی لیا تھا، آپ نے صرف یہ کہا بیٹھ جا، میرے کانوں نے سنا نبی کا حکم ہے بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا، نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو نافرمانی کہلائی جائے گی، میں اس لیے بیٹھ گیا۔ یہ فرما برداری تھی، یہ اطاعت تھی، یہ جذبہ تھا۔ کہاں گیا وہ جذبہ؟ کہاں گیا؟ کہاں گئی وہ اطاعت؟ کہاں گئی وہ فرما برداری؟ کہاں گیا وہ جذبہ؟ بتائیے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہو، ایک پیر اندر ہو، سوچئے تو صحیح اسٹائل کیا رہی ہوگی، ایک پیر باہر ہو ایک پیر اندر ہو، اور اللہ کے رسول نے دوسرے صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، اور انہوں نے سنا تو بیٹھ گئے، کیا حالت رہی ہوگی؟ وہ بھی بڑھاپے میں۔ بیٹھ تو گئے، اللہ کے نبی نے کہا تعال یا عبداللہ ادھر آؤ۔ اے عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ تم نے
تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، آپ نے تو صرف اتنا کہا بیٹھ جاؤ، اور میرے کانوں نے اتنا سنا کہ بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا یہ سوچ کر کہ اگر نہیں بیٹھوں گا تو اللہ کے رسول کا نافرمان کہلایا جاؤں گا، اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نارائن پور کے لوگوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں، کلیا چک، معظم پور، شری رام پور، لکھی پور اور اطراف و اکناف سے آنے والوں، میری تقریر کو آج غور سے سن لو۔ یہ میڈیا اور چینلوں کے ذریعے تو پوری دنیا میں پہنچی جائے گی، لیکن آپ عام کرو، سنت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا کہ جو جہاں سن لیا اسی جگہ پر وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ذرا سنن دارمی کے ان لفظوں پر غور کرو۔ عبداللہ ابن مسعود یہی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ بنائے ہیں، 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، 20 آدمی ادھر، 8 آدمی ادھر، اور سب نے اپنی انگلیوں پر یا کنکریوں پر، کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی، پتھر کی گٹیاں، کنکریاں یہ ہوتی نہیں کنکری، آپ کے یہاں جو بھی بولتے ہو، جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوٹے چنے کے دانے کے برابر، تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی، ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں۔ تسبیح پڑھنے والوں، مالائیں گھمانے والوں، حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے، کیا لائے؟ تسبیح لائے، کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی، کیا لایا؟ تسبیح لایا، اور کتنی اچھے طریقے سے بانٹ رہا، لو دوسروں کو لو۔ یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا، کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں، ان کے بارے میں؟ سنندار بھی اٹھاؤ کنکریاں، اور 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، لوگ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا، میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں، میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے۔ اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے، امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے، تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے، تسبیح پر، لا الہ الا اللہ کا ورد، اور سبحان، اور اس کا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد 1.25 لاکھ مرتبہ، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہوں، وہ طریقے اپنائے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے، ایک صحابی کی بد دعا۔ ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ ان صحابیوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں، ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے،
ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی۔ یہ صورتحال تھی جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پر نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ۔ زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی۔ آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے، آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی۔ آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے۔ آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا، آپ کا جانا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا، کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا؟ تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا، فرماتے ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں، مسجد کا دروازہ آ گیا، حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے، اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، لوگو جلدی آؤ مسجد میں، جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا، اس نے نمازی کے لیے بلایا، اس نے صرف یہ کہا لوگو جلدی آؤ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا، حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو، مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے، مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گا۔ مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو، اس مسجد میں میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد سے مجھے نکالو۔ میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا۔ یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، اے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ سوچئے اتنا سا جملہ بڑھ گیا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی، باہر نکلے اپنی پگڑی اتاری، اسی کو چادر بنا لیا،
उसी को ज़मीन पे बिछा लिया और बगैर टोपी के नमाज पढ़ ली, बगैर अमामे के नमाज पढ़ ली, क्योंकि टोपी लगाना ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना कोई ज़्यादा सवाब का हामिल है। इसलिए उन्होंने सोचा ज़मीन पर बिछा लो, सर से पगड़ी उतर गई तो क्या हुआ। मैंने अल्लाह के रसूल को नंगे सर नमाज पढ़ते हुए भी देखा है। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज पढ़ ली, अपने सर का अमामा उतार के ज़मीन पे बिछा के नमाज पढ़ना गवारा कर लिया, लेकिन उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी है। हम अंदाज़ा लगाएं, मौलाना जर्जीस आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक रखता है। बाहर से आने के बाद जिस मस्जिद के अंदर हर फर्ज नमाज के बाद दुआ को ज़रूरी समझ के मांगा जाता हो और इमाम को मजबूर किया जाता हो, बताइए कौन से किस ख्याल से मस्जिद में दाखिल हुआ जाए और कौन सा इरादा लेकर मस्जिद में जाया जाए, जहां कब्रिस्तान के अंदर हाथ उठाकर मय्यत मरने के बाद, दफनाने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने को जनाजे का एक हिस्सा तस्वुर किया जाता हो। मेरे भाइयों, कौन सा चेहरा लेकर और कौन सा इरादा लेकर आपके यहाँ आया जाए। 18-20 साल का अरसा एक लंबा अरसा होता है, लेकिन वही घिसी पिटी बातें और वही चीजें चली आ रही है। आज ये चीज तो आपने जरूरी समझ ली, मैंने मान लिया, चलिए नहीं बदल रहे हो, आपकी मर्जी, लेकिन जो चीज सुन्नत है उसको तो आपने किया ही नहीं। मुर्दे को कब्रिस्तान में जब दफन करने के लिए जाते हैं और जब उसको लिटाते हैं तो आप कैसे लिटाते हो? चित लिटाते हैं ना, सर इधर रहता है, मान लीजिए सर इधर है, पैर इधर है, तो ऐसी तो लिटाते हो ना। मुझे दिखाइए आप कहाँ है, आपके इलाके के किसी मौलवी ने आपको बताया है? जबकि सुन्नत ये है कि मय्यत को जब आप कब्र के अंदर लिटाएंगे तो उसको दाहिनी करवट से लिटाएंगे। हम लिटाते तो चित हैं और मुंह इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर, ये और तकलीफ दे चीज है। चित लिटाते हैं, गलत है ये तरीका, फिर सुन लो, गलत है ये तरीका। नहीं समझ में आया है तो डंके की चोट पे कहता हूं, मय्यत को कब्र में उतारना और चित लिटाना गलत है तरीका। कल तक रहूंगा, शाम तक रहूंगा इंशाअल्लाह। किसी को इसकी दलील मिले तो हमें भी दिखा देना। इल्म एक समंदर है, हो सकता है कि मेरे पास इल्म ना हो, आपके पास कोई दलील हो आप हमें दे दें, और नहीं तो मेरे पास दलील है। मय्यत को दाहिनी करवट से लिटाया जाएगा, ऐसे ऐसे, और उसका ये हिस्सा जो है कमर, उसको आप दीवार से चिपकाएंगे, क्योंकि जब दाहिनी करवट से आप लिटाएंगे तो वो टिक नहीं पाएगा। आपको मिट्टी के 2-3 ढेले उसके पीछे रखना पड़ेंगे ताकि वो टिक जाए, और ऐसा नहीं कर सकते हो तो इस वाली दीवार से जो कब्र खुदी हुई है उसको आप इस दीवार से चिपका दीजिए और उसको पूरा का पूरा दाहिनी करवट से लिटाइए। उसके बाद पटरे रख के आप उसके बाद मिट्टी दें। ये तरीका सुन्नत है, ये तरीका शरीयत से साबित है, लेकिन आप नहीं करेंगे। जो साबित है वो नहीं करेंगे, और जो साबित नहीं है उसको करने पर आप अपने इमाम को और अपने आलिम को मजबूर करेंगे। क्यों? मेरे बाप दादा जो करते चले आए हैं वही हम करेंगे। हम में और दूसरों में क्या फर्क रह गया? मैयत को कब्रिस्तान में चित नहीं लिटाया जाएगा। कब्र में उतारते वक्त उसको दाहिनी करवट से, और सुनिए, उसकी चारपाई को सामने नहीं रखा जाएगा कब्र के, उसकी चारपाई को मैयत के पाए तापे पर कब्र के इस साइड में रखा जाएगा, और जब उस मैयत को लाया जाएगा, लोग उठाएंगे तो उसको पैतापे की तरफ से, पैर की तरफ से लाएंगे, और इस तरीके से, जैसे ये कब्र खुदी हुई है, आप उसको ऐसे लाएंगे, ऐसे, और फिर उसका सर यहाँ करेंगे और पैर उसके यहाँ करेंगे, और यहाँ से लाएंगे उसको, सामने से नहीं लाया जाएगा। सुनिए तरीका,
یا تو اٹھایا اور دے دیا لے اتار لیجیے، نہیں، میت کو اس طرف رکھیں گے اور وہاں سے اس کی باڈی کو اٹھا کر ایسے لایا جائے گا، اس کا سر ادھر ہوگا، پیر ادھر ہوں گے اور اس طریقے سے لایا جائے گا، اس طریقے سے، اور یہاں سر اور یہاں پیر رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو داہنی رائٹ سائڈ داہنی کروڑ سے اس کو لٹا کر دیوار سے چپکا کر پڑھے رکھ کر مٹی دی جائے گی۔ یہ ہے طریقہ۔ اب کل جانتے ہو چائے کی ہوٹلوں پہ باتیں ہوں گی، یہ مولوی ایک اور فتنہ کھڑا کر رہا ہے، یہ نیا آ گیا ہے، نئی بات بتا گیا، آج تک کسی کو ابھی تک تو چتی لٹاتے آئے ہیں۔ ارے آپ کیا لٹاتے آئے ہو، ہم نے نہیں لٹائے، اور جب نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا، لیکن جب علم ہو گیا تو ضد اور بحث نہیں، جب دلیل آ گئی آمنا صدقنا، جب نبی سے ثابت، تو وہاں ایک بات آپ کی نہیں چلے گی، ہماری نہیں چلے گی، وہاں چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ یہی تو شریعت ہے، یہی تو شریعت ہے۔ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور شریعت پر جم جائے، یہی تو شریعت ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو چھوتے تھے، چاروں کعبے کے چار کونے ہیں نا، چاروں کونوں کو چھوتے تھے، جبکہ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ آپ پہلا چکر جو لگائیں گے وہ حجر اسود جہاں ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے، اس کونے سے، اور وہاں سے چکر لگاتے ہوئے آپ آئیں گے رکن یمانی کو چھوئیں گے، آپ یہ ایسے اگر چھو سکتے ہیں آرام سے تو چھو لیجئے، اس کو آپ چھوئیں گے، اور رکن یمانی اس کے بعد جو کونا آئے گا وہ حجر اسود کا ہوگا، یہاں سے یہاں تک آپ یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا زور سے پڑھیں گے آپ، رکن یمانی چھوئیں گے اور وہاں سے یہ دعا پڑھتے ہوئے زور سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب کعبہ کا طواف کریں گے، تب کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے عمرہ کریں یا حج کریں، جب آپ طواف کریں گے کعبہ کا تو پہلا چکر آپ حجر اسود سے شروع کریں گے، اور کرتے کرتے پہلا کونا نکلے گا، دوسرا کونا نکلے گا، تیسرا کونا جو آئے گا وہی رکن یمانی ہے، اس کو چھوئیں گے، اور چوتھا کونا پھر حجر اسود ہے، تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے آئیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب حجر اسود پر آنے کے بعد اگر آسانی سے بوسہ لے سکتے ہو تو لے لیجئے، اور آسانی سے بولا